ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सवाल तो ये है कि अगर तो ग्रीवेंसेस लोगों के फुलफिल हो रहे हैं और उनको देखा जा रहा है, उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा रहा है, तो फिर ऐसे कौन से मसाइल हैं जो लोगों को दरपेश हैं, जिसकी जो शिकायत है वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कर रहे हैं। अखवंज़ादा चट्टान साहब, मैं चाहूँगी कि आप खासे मुस्कुरा रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा जवाब दें। देखिए, मुझे जो उस्मा करदार साहिब जो लतीफ़ी सुना रहे थे तो इस पे हंसना तो बिल्कुल फितरी अमल है। हमारे केपी के हालात ये हैं, मैं आपको और सूबे को छोड़ दे, मैं आपकी इस जगह के हालात बता रहा हूँ जहां चीफ मिनिस्टर भी उस इलाके से हैं, पुख्तनख्वा के गवर्नर भी इसी इलाके से हैं और हमारा IG साहब भी इसी इलाके से हैं। वो है डेरा इस्माइल खान का इलाका। रात के टाइम पे मगरिब के नमाज के बाद वहां पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको सड़कों पे, बाजारों में, चेक पोस्टों पे एक न पुलिस का न फौज का आदमी नजर नहीं आएगा। रात को वहां पे फिर और लोगों का हुकूमत बन जाता है और वो लोग फिरते हैं। आपका एक जज जो था इसी इलाके से अगवा हुआ और फिर किस तरीके से हमने रिहा कर दिया, शायद अगर इसका मैं कहना भी चाहूं तो नहीं कह सकता, और फिर आपको इजाजत नहीं देगा कि किस तरीके से उसको रिहा कर दिया रियासत ने। हमारा अभी 3-4 दिन बाद वही डेरा इस्माइल खान से कुलाची हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का गांव है, इनका घर है। चीफ मिनिस्टर के घर से, इनके गांव से एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को अपनी 3-4-5-6 लोगों के साथ, जिसमें एक एडिशनल कमिश्नर भी था, एक और ऑफिसर भी था, उनको वहां से अगवा कर दिया और रियासत ने किस तरीके से इन लोगों को छुड़ाया, शायद मैं अगर बयान करना भी चाहूं तो पेमरा आपको इजाजत नहीं देगा, तो मैं आपके चैनल को और आपको इम्तिहान में नहीं डालना चाहता हूं। हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब है। वज़ीर आज़म, देखिए एक टाइम था तो जब हम 2008 में यार उस्मा तो बर्दाश्त करें, मुस्लिम लीग में आ गई, वो PTI वाला आदत आपने नहीं किया। ये मसाइल बहुत दफा उठा लिए गए हैं, लेकिन बात ये है कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि हुकूमत इनके हाथों ब्लैकमेल होती है और हुकूमत की रिट कायम नहीं रहती है। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब 2008 में हम इख्तिदार में आ रही थी तो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था और मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली में उठ खड़ा हुए और उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद ये मारगला के पहाड़ों तक पहुंचे हैं, इस्लामाबाद अस्करियत पसंदों के नरगे में है। बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था। हमने क्या किया? हमने इंतकाम की सियासत को, हमने नफरत की सियासत को, हमने गालम गलूच की सियासत को दफन कर दिया। हमने पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को एतमाद में लिया, हमने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, हमने पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया और इसके बाद आपने देख लिया कि सवात पे भी पाकिस्तान का झंडा दोबारा लग गया, बलूचिस्तान में भी तराना बजाना शुरू हुआ और ट्राइबल एरिया पे भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हुआ। मुझे आप ये बताएं, बलूचिस्तान का जो इतना बड़ा वाकया हुआ, क्या वज़ीर आज़म का ये हक नहीं बनता था कि इस पे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते और सबसे मुशावरत करते? ये तो सूबा, पाकिस्तान तो सूबा नहीं है, ये तो विफाक का नाम है। हमने ये क्या पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान का रेट लगा रखा है? क्या जब तक पंजाब में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन है? जब तक खुदा न ख्वास्ता ये हालात पंजाब में नहीं होंगे तो हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। क्या वज़ीर आज़म का हक नहीं बनता था कि इस पे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाता? क्या वज़ीर आज़म का यह हक नहीं बनता था कि पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास बुला के और उनको बंद कमरा ब्रीफिंग देते? तो आपकी जो हालात है इस वक्त, आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो सदर साहब हैं इस वक्त, वो आपकी पार्टी से हैं, तो आप ये वज़ीर आज़म को या हुकूमत को जो है ये सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि वो APC बुलाएं और जो है ये इन हालात को देखें? हम तुझे कहते कहते थक गए
اچھا آپ اپنی ہم تو ہر وقت ان سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی وزارت ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو حکومت سے اور کچھ نہیں چاہیے. ہم تو حکومت کو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرے. ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگا کے ہر وقت اور غریب عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں، آپ جو تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ ڈالتے ہیں، پہلے سے جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں، اس کے بجائے آپ مہربانی کر کے اپنے اخراج میرا خیال ہے ان سے رابطہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. عائشہ اگر لیکن یہ حکومت ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ جمہوری حکومت کو بھی ایسے چلاتے ہیں جیسے بادشاہ آتے، جیسے یہ ان لوگوں کا ذاتی جاگیر ہے. یہ مریم نواز صاحب کا پنجاب ذاتی جاگیر ہے اور نواز شریف صاحب کا پاکستان ذاتی جاگیر ہے. یہ لوگ مشاورت پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. یہ تو اپنے پارٹی کے اندر مشاورت نہیں کرتے ہیں تو کولیشن کو کیا اعتماد میں لیں گے، اپوزیشن کو کیا اعتماد میں لیں گے. پاکستان کے جو مسائل ہے، دو مسائل، نمبر ایک پاکستان کا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، نمبر دو پاکستان کا جو معیشت کا مسئلہ ہے. نہ ایک پارٹی، نہ ایک ادارہ، نہ ایک حکومت، نہ ایک اپوزیشن اس ملک کو ان دلدل سے نہیں نکال سکتے. اگر آپ نے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے تو آپ ہم سارے ایک پیج پہ آئیں گے، اور ایک پیج پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نفرت کے انتقام کی سیاست ختم کریں. کیا زیادتی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی تھی؟ کیا زرداری صاحب کا زبان نہیں کاٹا گیا تھا؟ ٹھیک. عائشہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو حکومتیں ہیں وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی آسانی سے بلیک میل ہو جاتی ہیں، اور جس طرح سے جو ڈیٹیلز دی اخوندزادہ چٹان صاحب نے، اگر اس حد تک صورتحال خراب ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی بلیک میل ہو رہی ہے تو پھر تو صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے. یہ کس طرح سے صورتحال بہتر ہوگی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، لوگوں کی گریونسز ہیں کیا؟ دیکھیں اخوندزادہ صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ بلیک میل ہوتے آ رہے ہیں، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کی اپنی خود کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو یہ بلیک میل ہوتے ہیں، جو پھر بعد میں جو ہے لوگ ان کی حکومتیں بھی نہیں پوری ہونے دیتے، اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر بہت بڑے بڑے نعرے بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں، کبھی مجھے کیوں نکالا اور پھر ووٹ کو عزت دو. تو جس کو بھی نکالا ہے اس کو یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں تو کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن سیاست دانوں کو بھی اپنے گریبانوں میں تھوڑا سا جھانکنے کی ضرورت ہے. کہیں وہ بھی کسی اور کا کندھا استعمال کر کے سیاست تو نہیں چمکا رہے ہوتے اپنی، یہ بھی سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری طرف جو ہے آپ نے بات کی ہے کہ گریونسز تو ہیں. دیکھیں ہر دور حکومت میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو جو گریونسز رہی ہیں، لیکن مسئلہ سارا وہاں پہ یہی آ جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں پر جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کے درمیان جو ہے باہم اتفاق نہیں پایا جاتا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پھر باہر دوسروں کو اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ سارے گریونسز جو ہیں یہ پارٹیوں کو خود ہی بیٹھ کر ایک ٹیبل پر جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر گفتگو کرنی ہوگی، ان کو جو ہے ریزالو کرنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر جو ہے یہ ٹینشن ریزالو ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف کہیں یہ فیکٹر بھی تو ہے کہ ان سیاستدانوں کو اکٹھا ہونے بھی نہیں دیا جاتا. دیکھیں تو یہ تو پھر یہاں پہ تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے. کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ کیونکہ ان کی کمزوریاں ہیں. جب آپ کسی سے فیور لیتے ہیں کوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ بدلے میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے پھر بلیک میل بھی کرے گا، اور آپ کہیں نہ کہیں جو ہے بلیک میل ہوں گے. کمزوری کہاں پر آتی ہے پھر؟ آج ہماری سیاست ایسی ہے. نہیں دیکھیے وزیر دفاع جو ہے، وزیر دفاع صاحب 77 سال سے تو ابھی یہی چل رہا ہے. تو آپ بدلیے نا. جب آپ آئے ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر، جب آپ آئے ہیں عوامی حکومت کے لیے تو آپ کریے. پھر کیوں نہیں آپ چینجز لے کر آ رہے؟ کیوں نہیں آپ جو ہے اس پورے جو آپ نے ایک اسٹیریوٹائپس ہے اس کو چینج کر پا رہے؟ کریے ان کو. یہی تو آپ کے سیاستدانوں کا کام ہے. اگر آپ سیاست نہیں کر پا رہے تو پھر آپ نہ کریے سیاست، نہیں لیجیے حکومت. ہمارے وزیر دفاع سوری میں ایک بات کرنا چاہوں گی. ہمارے وزیر دفاع صاحب جو ہے وہ آن ٹی وی آ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کیا مجال، ہماری تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف کاروائی کریں. تو یہاں سے پھر آپ جو ہے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اتھارٹی پھر آپ کے پاس نہیں ہے تو جناب کس کے پاس ہے؟ اگر وزیر اعظم بول رہے ہیں کہ بھائی ہم کاروائی نہیں کر سکتے تو پھر کاروائی کس نے کرنی ہے؟ پھر آپ اس بندے کا نام تو بتائیے نا جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. تو یہ جو اتنی ہیلپ لیسنس ہے نا، یہ جب دور حکومت میں ہوتے ہیں تب یہ ہیلپ لیسنس دکھاتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ اپنے دور حکومت سے نکل جاتے ہیں
پھر یہ جناب ایک دوسرے کا گریبان چاک کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. یہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو ہمیشہ سے پاگل بناتے ہیں. سیاستدانوں کی کچھ تو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ جن کا فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں. کیا جو حکومت میں آتی ہیں سیاسی جماعتیں, کیا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا, یا وہ پرفارم کرنے میں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ دیکھیں, سیاستدان جو ہے نا وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں. آپ بڑے آرام سے ان کو آپ ان کے اوپر گولہ باری کر لیں, لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ جو سیاستدان ہے اس کو دوبارہ عوام کے پاس ہی جانا پڑتا ہے ووٹ کے لیے. وہ پھر بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کی, اس کو ہر وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جا کے جواب دہی دینی ہے اور میں نے عوام کا سامنا کرنا ہے. تو باقی لوگوں کو آپ کبھی بیوروکریٹس کی تو آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ ان کی تو جو مرضی کرتے رہے. بس سیاستدان کو ہر وقت آپ جو ہے نا وہ دیکھیں, بات ساری یہ ہے, ایک اخوندزادہ چٹان صاحب نے بات کی کہ جی یہ اس طریقے سے چلا رہے ہیں حکومت. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جی میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو, آپ نے ہمارے ساتھ بھی ہیں اور ہمیں آپ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. بھی آپ کیوں نہیں آ کے شامل ہوئے؟ اگر آپ کو پالیسی میکنگ کا اتنا فکر ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا. ذمہ داری آپ کوئی لے نہیں رہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ اب اس وقت کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ذمہ داری ہم نے تو پوری طرح سے لی ہوئی ہے, لیکن وہ تو نہیں لے رہے نا. انہوں نے ایک سیف سیٹس, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, زرداری صاحب صدر بنے ہماری سپورٹ سے, پھر سارے گورنرز ان کے بنے, چیئرمین سینٹ ان کا بنا. لیکن جب وہ ہم ان کو بار بار انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, سر جوڑ کے ہم عوام کے لیے اور معیشت کے لیے ہم اکٹھے مل کے آگے چلیں, تو کیبنٹ کا حصہ بننے کو وہ تیار نہیں ہے. تو پھر آپ کی کرٹیسزم بھی پھر جائز نہیں ہے. اور جو یہ پوائنٹ تھا کہ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ایک ہیلپ لیسنس کا جو مظاہرہ کیا جاتا ہے, کوئی ہیلپ لیس نہیں ہے. دیکھیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا جاتا ہے, کسی اور کو مورد الزام ٹھہرا دینا, یہ بھی تو غلط بات ہے. اون کرنا چاہیے آپ کو. ہیلپ لیسنس کی اس میں کوئی سچویشن نہیں ہے. بالکل عوام کے مینڈیٹ کو لے کے جو حکومت آئی ہو وہ ہیلپ لیس نہیں ہوتی. وہ ان کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے, ہم نے اس کو پوری کرنی ہے اور پورا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف جس دن آئے تھے 21 اکتوبر کو, انہوں نے اس جلسے میں بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ سارے اکٹھے مل کے بیٹھیں, ایک قوم بن کے ہم آگے بڑھیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور اب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں بات ساری یہ ہے, جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو بانی صاحب فرماتے ہیں ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے, میں تو ان سے بات نہیں کروں گا, یہ تو سب چور ڈاکو بیٹھے ہوئے, میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. وہ صاف انکاری ہوئے. ہم نے تو انکار نہیں کیا, ہم نے تو دیکھیں نہیں تو فرق ہے نا, ہم نے تو انکار نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ سارے آئیں, بیٹھیں, سر جوڑ کے ایک قوم بن کے ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں. وہ صاف انکار کرتے ہیں. وہ ان کی 3.5 سال میں جو فیلئر کی وجہ یہ تھی, انہوں نے کسی کو عزت نہیں دی پارلیمنٹ میں, کسی کے مینڈیٹ کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا, کسی سے ہاتھ ملانے کے, سلام کرنے کے وہ روادار نہیں تھے. اسی لیے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے, اسی لیے ان کی حکومت چھوڑ رہے ہیں نا. اختر مینگل ساتھ چھوڑ رہے ہیں. میرا سوال ہے حکومت کو چاہیے, پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ان سے بات چیت کریں, ان کے تحفظات کے متعلق پوچھیں اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کریں. تو یہ ایک بہت لازمی بات ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہماری ان کے ساتھ اب بات چیت چل رہی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ واپس ان کو اسمبلی میں لے کے آئیں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہم کسی کو بھی علیحدہ کریں. تو یہ جو پولرائزیشن اور یہ جو نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. ورنہ یہ ہم اگر ایک من حیث القوم اگر ہم اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے, ہماری سوچ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے, پاکستان ہماری ریڈ لائن نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایسے تو معاملات نہیں چل سکیں گے. ہمیں اپنی سیاست کو, اپنی ذات کو پس پش ڈال کے سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے. ٹھیک. اخوندزادہ چٹان صاحب, جو سیاستدان ہیں, بہرحال یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کی ایک بڑی قربانیاں بھی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو سیاستدان ہیں وہ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار بھی ہیں. تو کس حد تک ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ سیاستدان کو, کتنے %؟ دیکھیے جی, لوگ جو ووٹ جو ہے وہ نہ کسی بیوروکریٹس کو دیتے ہیں, نہ کسی کرنل جنرل کو ووٹ دیتے ہیں. ووٹ لوگ دیتے ہیں سیاستدان کو, پارلیمنٹ کو لوگ منتخب کرتے ہیں, اور طاقت کا منبع جو ہے, مدر آف پاور جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے.
तो लोग उसको कहेंगे ना, तो हम कर सकते हैं। हमने मिसाक जमहूरियत किया था, अगर इस पे मन और हम अमल करते तो इस चीज से हम जान छुड़ा सकते थे। लेकिन आपको याद होगा कि फिर कुछ लोगों ने काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ जाना शुरू कर दिया, फिर हाथों में खेलना शुरू कर दिया। आज देख लीजिए क्या हो रहा है। ये रास्ता भी बंद करना तो सियासतदान की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दो लोग इकट्ठे होंगे तो तीसरा हाथ मिला लेगा, तो सियासतदानों को कहीं ना कहीं ये रास्ता भी तो बंद करना चाहिए। बिल्कुल, हम ही बंद कर सकते ले आए, कोई कानून साजी कर दें। देखिए, एक बात तो ये है, हकीकत तो ये है कि सियासतदान कितने हैं और इसमें आर्टिफिशियल सियासतदान कितने हैं। क्योंकि इस मुल्क में जो भी डिक्टेटर आ चुका है, इन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने एक पिक्चरी लगाई है आर्टिफिशियल सियासतदानों के। और मैं हर पार्टी में एक सियासी वर्कर की हैसियत से, मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। मैंने ज़ियाउल हक के माशाअल्लाह के खिलाफ जदोजहद किया है, मुशर्रफ के माशाअल्लाह के खिलाफ जदोजहद किया है, एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। मुझे जो हर पार्टी में नजर आ रही है, तो आज का जो नजरियाती वर्कर है, जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ जाता है, इनके बहुत पुख्ताना या तो है नहीं, या इसको बेचारे को किसी साइड लाइन लगाया है। ज्यादातर वही लोग जो आर्टिफिशियल सियासतदान है, जो हर नाजायज हुक्मरान के आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बन के सियासतदान बने हैं, ज्यादातर तो हावी है सियासी पार्टियों पे, अच्छे ओहदों पे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, इनके कोर कमेटियों में, इनके कैबिनेट्स में ज्यादातर वही लोग हैं। लेकिन लीडरशिप पे हमें कोई शक नहीं है। अगर लीडरशिप चाहे, ये जिस तरह के नवाज शरीफ साहब और मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक मिसाक जमहूरियत किया था, मैं समझता हूं कि इस मुल्क में वही मिसाक जमहूरियत का तमाम पार्टियों के लिए जरूरत है। और 3 काम इसके साथ हमें और करना चाहिए। 3 इदारों में हमें इस्लाहात लाना चाहिए मुत्तहिद और मुश्तरका तौर पे। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन में एक इस तरह का इस्लाहात लाना चाहिए कि आइंदा के लिए जो इलेक्शन है, इसको हम यकीनी बनाए कि वो साफ होगा, शफाफ होगा, और जो जीते जो हारे वो जीतने वालों को मुबारकबाद दे दे। एक ये काम हमने करना चाहिए। दूसरा, नेब के इदारे को खत्म करके एक इस तरह का एहतसाब का इदारा बनाना चाहिए जो जज, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान सबका एहतसाब करे और क्रॉस के वोट करे। और अगर वो किसी पे हाथ डाली तो किसी को ये शक नहीं हो कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो सियासी पार्टियों को तोड़ने के लिए, किसी पार्टी को कमजोर करने के लिए, किसी मेंबर को से बजट में वोट लेने के लिए इस इदारे का इस्तेमाल। अब तक जितने भी ऐसे इदारे बन चुके हैं वो हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। आखिरी चीज, हमें जुडिशरी में इस्लाहात लाना चाहिए। हमारा अदलिया जो फैसले करते हैं, अदलिया में एक वाज़ेह ग्रुपिंग है, और जो फैसले अदालतों से आ रही है वो सारी की सारी सियासी फैसले आ रही है। तो हमें अदलिया में इस्लाहात करना चाहिए। तो हर इदारे में जरूरत है। ये इन 3 इदारों में अगर आप इस्लाहात करें तो आप पूरी मुल्क को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपने ये 3 इदारे दुरुस्त किए, इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त किया, आपने नेब को खत्म करके एहतसाब का एक अच्छा सा इदारा खड़ा कर दिया, तो अगर और आपने अदलिया में इस्लाहात किए, अदलिया में लोगों को इंसाफ मिले, ये सब चीजें आपके इल्म में हैं, अगर आप जानते हैं, पार्टी को नहीं देके, ट्विटर पे फॉलोअर्स को नहीं देके, कानून के मुताबिक फैसले दे दे, तो पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारे ठीक हो सकते हैं। ये मेरा एक सियासी वर्कर की हैसियत से ख्याल है, गलत भी हो सकता है। ठीक। आयशा साहिबा, ग्रैंड अलायंस की बहुत बात हो रही है, और क्या आप समझती हैं कि ये ग्रैंड अलायंस भी होना चाहिए और इसी तरह से करके इसके बाद इसको लीड करते हुए जो है रिफॉर्मेशन की तरफ आना चाहिए? जी बिल्कुल, ग्रैंड अलायंस होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ग्रैंड अलायंस नहीं होना चाहिए, उस पर उसके जो सारी पॉलिसीज हैं, उसके जो सारे मामलात हैं, या जो भी हिकमत अमली है, उसको अमली जामा भी पहनाया जाना लगे। ये ग्रैंड अलायंसेस जो है ना, ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। आप देख लें, हर दौरे हुकूमत में ग्रैंड अलायंस जरूर बनता है, हमेशा से बनता आया है, लेकिन उसमें जो भी इस्लाहात पेश की जाती हैं, जो भी तजावीज पेश की जाती हैं, आज तक कभी भी उसके ऊपर जो है अमल नहीं हो सका। वो क्यों अमल नहीं हो सका, अब ये सियासतदान जो है ये बिल्कुल इसका जवाब देंगे।
کہ بھئی یا تو ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی, یا پھر جو ہے ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی, یا پھر جو ہے ان کا کنسنسس نہیں ہوتا, یا پھر ان کی نیت نہیں ہوتی. یہ 4 باتیں اگر ان کے پاس اگر یہ سب کچھ ہے تو یقینی طور پر جو ہے اصلاحات لائی جا سکتی ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر دور حکومت میں ہر سیاسی جماعت کا نمائندہ یہی بات کرتا ہے ان تمام چیزوں میں, ان تمام جگہوں پر اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہوتی. آج اخوان زادہ صاحب بھی جو ہے وہ حکومتی علائے تو ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اس وقت کہ یہ اصلاحات ہونی چاہیے, گرینڈ الائنس بننا چاہیے, بلوچستان معاملے کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے؟ اس وقت جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے کوئی ایسی پالیسی واضح نہیں کی گئی, کوئی بیانات نہیں دیے گئے, کوئی ایسا جو ہے وہ اپنا ایک ٹائم فریم یا پھر ہوم ورک جو ہے یہ سامنے نہیں آیا ابھی تک پی پی کا. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ صرف بیانات سے جو ہے یہ معاملات حل نہیں ہونے والے؟ آپ کو بھی عملی طور پر جو ہے 2 قدم آگے نکل کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو حکومت کا حصہ ہی نہیں کہہ رہے. عظمیٰ صاحب لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گی کہ یہ اصلاحات کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں, شارٹ کمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اصلاحات اداروں کی. جتنے آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے اتنا ہی پاکستان مضبوط ہوگا, اور ہمیں اس کے طرف بڑھنا پڑے گا. ایف بی آر سے لے کے باقی جتنے اور بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب کو ان کے ریفارمز جو ہیں بہت ضروری ہیں. یہ ہوگا تو پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی آگے بڑھے گا. پولیٹیشینز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاحات اس وقت کی بہت اہم ضرورت بن چکی ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بے حد شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.